اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے فیملی چینل میں بلکہ آپ کے فیملی چینل میں تمام ممبران کو جہاں جہاں بھی آباد ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، سراہتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر گزارش ہے آپ لوگوں سے، میرا پروگرام اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور اگر چاہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو میں عموماً کہتا ہوں کہ خیریت موجود اور خیریت مطلوب۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے دنیا کے معاملے میں، تو اب تک ہم نے دنیا کی کافی برائیاں کی کہ حب دنیا ہمارے لیے بہت ضرر رساں ہے، لیکن ترک دنیا نہ اسلامی ہے اور نہ قرآنی۔ تو سفیان ثوری ایک صوفی صاحب گزرے ہیں 2 صدی ہجری میں، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی اور زاہد کہلواتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، غالباً 2 صدی ہجری کے اوائل کا ہی یہ واقعہ ہے۔ تو مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ وجود میں آیا، آج تک ہے، کہ جو اپنے آپ کو صوفی کہلواتے ہیں، زاہد کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان کو دنیا کی نعمتوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے، مومن کو اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، اچھی غذا نہیں کھانا چاہیے، اچھے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، اچھی سواری نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ملتے اور ان کے اچھے لباس یا اچھے گھروں میں دیکھتے تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آج کے صوفی بھی اسی قسم کے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمات کو ٹھکراتے ہوئے اور وہ لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی آسائشیں، نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے نہیں پیدا کی ہیں، بلکہ آپ یہ تو کافروں کے لیے پیدا کی ہیں، مسلمانوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جب دوسروں کو ملتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا وہ اچھے لباس اور اچھے گھروں میں اگر دیکھتے ہیں تو سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں اور سادگی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو سفیان ثوری کا تعلق جو تھا اسی گروہ سے تھا، بڑا مشہور و معروف ہے سفیان ثوری جو ہے۔ تو امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام جعفر صادق کے لباس جو کہ ایک عمدہ، نفیس اور نازک لباس تھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ لباس آپ کو زیب نہیں دیتا۔ امام سے کہہ رہا ہے آپ کو ان دنیاوی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام منسوب ہیں، جو پورے قرآن کے سمجھنے والے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، کہ جن کے گھر پہ قرآن نازل ہو، ان کو سفیان ثوری کہہ رہا ہے کہ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ سے تو امید کی جاتی ہے کہ آپ زہد و تقوی اختیار کریں گے، یعنی ایک طنز کر رہا تھا۔ امام نے اس کا اعتراض سنا اور فرمایا کہ میں اس کا جواب جو دوں گا اسے غور سے سننا، یہ تمہیں دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا۔ اگر تو نے یہ بات لا علمی کی بنا پر کہی ہے تو میری بات تمہیں فائدہ دے گی، لیکن اگر تم نے ایک اسے نئی بدعت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور نئی بدعت کو پھیلانے کی غرض سے کی ہے تو میری بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تمہاری نظر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ سادہ زندگی ہے جو اوائل اسلام میں آپ نے اختیار کی تھی، آپ کی طرح اہل بیت اطہار نے بھی اختیار کی، صحابہ کرام نے بھی ویسی ہی طرز زندگی اختیار کیا۔ تمہاری نظر میں تمام مسلمانوں کو قیامت تک ویسی ہی زندگی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیشہ فقیرانہ طرز زندگی ہی اپنانی چاہیے۔ لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر خدا اس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے کہ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور سختی عام تھی، معاشی حالات سخت خراب تھے، ان کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں بھی میسر نہیں تھیں، تو رسول خدا اور صحابی کی طرز زندگی اس وقت کے حالات کے مطابق تھی۔ لیکن اگر خوشحالی کا دور آ جائے اور خدا کی نعمات فراواں ہوں، بہت اچھی تعداد میں موجود ہوں، تو وہ کس کے لیے ہیں؟ کافروں کے لیے۔ تو ان کو استعمال کرنے کا حق سب سے پہلے اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کا ہے، نہ کہ فاسقوں اور بدکاروں کا۔ تو نے مجھ میں ایسی کون سی چیز عیبدار دیکھی جو تم نے دیکھا کہ میں اللہ کی نعمات کو استعمال کر رہا ہوں؟ تو نے مجھ میں ایسی کون سی چیز عیبدار دیکھی؟ یہ بتاؤ۔ تم نے دیکھا کہ میں اللہ کی نعمات کو استعمال کر رہا ہوں؟ خدا کی قسم، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور سنِ بلوغت تک پہنچا ہوں، ہمیشہ اس چیز پر نظر رکھی ہے کہ اگر میرے مال میں کسی کا حق ہو تو فوراً ادا کر دوں۔ سفیان نے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدلل جواب سنا تو سر جھکا کر باہر نکل گیا اور اپنے ہم خیال دوستوں میں پہنچ گیا۔ ان سب نے فیصلہ کیا اب ہم مل کر امام کے پاس چلیں گے اور گفتگو کریں گے۔ یہ سب مل کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا ساتھی آپ کو دلائل کے مقابلے میں اپنے دلائل بیان نہ کر سکا، ہم آئے ہیں کہ اپنے واضح دلائل کے ساتھ آپ کے دلائل کو رد کریں۔ امام کے دلائل کو رد کرنے کے لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے۔ امام نے فرمایا کہ تم اپنے دلائل بیان کرو۔ گروہ سفیان ثوری، ہمارے دلائل قرآن سے ہیں۔ امام نے فرمایا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ پہلے بیان فرمائیں۔ تو گروہ سفیان ثوری، ہم قرآن کی صرف 2 آیات کو اپنے عقیدے کی حمایت میں بیان کریں گے اور یہی ہمارے مسلک کے حق ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ دہر کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، 76 نمبر آیت، پارہ 14 اور سورہ دہر، کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، لہذا وہ ہم کھلاتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے سادگی کے ساتھ رہ کر۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 59، آیت نمبر 9 تلاوت کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی ذات پر اگرچہ خود بھی اس کے حاجت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ محکم و متشابہ قرآن سے آگاہ ہیں، ناسخ و منسوخ سے واقف ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی جو اس امت میں گمراہ ہوا اسی وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے قرآن کو پکڑا اور اس سے ہدایت چاہی، لیکن قرآن کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تھے۔ تو اس وفد نے جواب دیا
گو ہمارے پاس اس ضمن میں کچھ اطلاعات ہیں مگر مکمل نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا بدبختی یہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ احادیث پیغمبر بھی قرآن کی مانند ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے مکمل اطلاعات لازم ہے۔ یہ جو آیات آپ نے تلاوت کی ہیں یہ نعمت الہی کو استعمال نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہو، بلکہ یہ آیات تو بخشش، ایثار اور درگزر کرنے کے بارے میں یہ ان افراد کی تعریف کرتی ہیں کہ جو اپنی ضروریات کے باوجود اپنا حلال مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر نہ دیتے تو ان پر کوئی گناہ نہ تھا۔ ان آیات میں اللہ نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا کہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کریں، ان آیات کے اندر، جس پہ کہ انہوں نے اپنا یہ نیا مذہب ایجاد کیا ہوا ہے۔ بس یہ آیات آپ کے مدعا کی تائید نہیں کرتے، کیونکہ آپ لوگوں کو اللہ کی نعمات استعمال کرنے سے منع فرماتے ہیں اور ان نعمات کے استعمال پر ان کی ملامت کرتے ہیں۔ تو ایک شخص فریضہ حج ادا کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے سفر کے بارے میں واقعات بتانے لگا، خصوصاً اپنے ایک ساتھی کا ذکر بار بار کرتا اور اس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا عظیم شخص ہمارے حج کا ساتھی تھا، جو ایسا عبادت گار شریف النفس انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے تھے۔ جب بھی ہم منزل پر پہنچے تو ہمارا یہ ساتھی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا اور اسے کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ سب تعریفیں سننے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اس کے کام کون انجام دیتا تھا؟ کھانے کا انتظام، لباس دھونے کا انتظام، بستر بچھانے اور سمیٹنے کا انتظام، کمرے کی صفائی کا انتظام وغیرہ وغیرہ۔ اس کی سواری، گھوڑا، شتر کو کون چارہ دیتا تھا، کون پانی پلاتا تھا، کون انہیں باندھتا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے سارے کام ہم قافلے والے کرتے تھے اور یہ فخر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ بڑے فخری انداز میں بلند بیان کر رہے تھے۔ وہ تو صرف عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا، اسے ان کاموں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بنا پر تم اس کو فوقیت دیتے ہو؟ امام کے اس لاجواب فرمان پر ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ انسان کو اپنا کام ہمیشہ خود کرنا چاہیے، اور اپنا کام کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر وہ خود کرے، دوسروں سے تو دنیا کرواتی رہتی ہے۔ اس میں انسانی وقار اور انسانی غیرت پوشیدہ ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد مجھ میں اور جنت میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی پر غضبناک نہ ہو اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کر۔ تو پیغمبر خدا نے انصار کے کچھ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں جو کسی پر غضبناک نہ ہو اور کسی سے بھی کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے دوسروں سے سوال کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ جب اپنی سواری پر سوار ہو جاتے اور اگر ان کا نیزہ نیچے گر جاتا تو وہ کسی سے اسے پکڑنے کا بھی سوال نہیں کرتے تھے کہ نیچے سے مجھے یہ چیز اٹھا دو۔ ان کو اذیت ضرور ہوتی تھی لیکن خود نیچے اترتے تھے، تیر کو اٹھاتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ سوار ہوتے تھے۔ یہ زحمت بخوشی برداشت کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अपना काम खुद किया करते थे कि एक मरतबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुसलमानों के हमरा कहीं जा रहे थे। कुछ फासला तय करने के बाद लोगों में थकावट और प्यास के आसार नमूदार होने लगे और सब इसमें तलाश थे कि कहीं पानी नज़र आए तो वहाँ पर ख़ुद भी पानी पिएँ और अपने जानवरों को भी पिलाएं। एक मंजिल पर पहुँचे जहाँ पानी मौजूद था। काफ़िले वालों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने शूतर से नीचे उतरे, उसको बिठाया, पानी की जानिब चल पड़े। अभी चंद कदम ही चले थे कि अपने साथियों को कुछ कहे बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। लोग समझे कि शायद ये जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई है। लोगों के ताज्जुब की इंतहा उस वक्त हुई जब आप अपने ऊँट के पास गए और उसके अगले दोनों पाँव को बांधा और वापस पलट आए। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने क्या हमें कह दिया होता ये काम, हम बसत शौक़ इफ्तिखार ये काम अंजाम देते, आपने ख़ुद क्यों ज़हमत की है पैगम्बर खुदा? पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि अपने काम अंजाम देने के लिए दूसरों से हरगिज़ मदद न चाहो, दूसरों पर तकिया न करो, अगरचे मिसवाक जैसी छोटी लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो हर काम में जो है वो मयाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की आसानी और इस्लाह के लिए इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स अपना सारा माल दूसरों पर खर्च कर दे और अपने अहल व अयाल को सख्ती में डाल दे, जो कि उन सूफियों का बिदअती मज़हब था। तो खुदा ताला के हर काम में मयाना रवी को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। हर शख्स पर उसके माँ बाप, उसके अहल व अयाल, जिनमें कमसिन बच्चे भी होते हैं, उनकी कफ़ालत वाजिब है। सबसे पहले उनकी कफ़ालत करनी चाहिए। अगर किसी शख्स के इख्तियार में है चंद रोटियां या दिरहम और दीनार हैं और वो चाहता है कि इन्हें खर्च करे, तो इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होंगे यानी माँ बाप, ख़ुद अपनी अहलिया और अपने बच्चे, बहन भाई, अजीज़ व अकारब, मोमिनून व मोमिनात, खैरात व सदका। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंसार में से एक मुसलमान फौत हो गया और इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया गया कि फ़ौत होने वाले शख्स ने अपने मुख्तसर से असासे को भी मरने से पहले खुदा की राह में तकसीम कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, अगर मुझे ये इत्तला पहले दे देते तो मैं उस शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफ़ा करने की इजाज़त नहीं देता, दफन करने की। इसने कमसिन बच्चों को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह अकबर। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने अपने जद्दे पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा खर्च अपने खानवादे से शुरू करो, अपने ख़ानदान से शुरू करो खर्च करना, और जो जितना नज़दीक है उसी कदर ज़्यादा हकदार है। इमाम फरमाते हैं कि अपने सामने मौजूदगी को मुखातिब कर फरमाया लोगों को कि इन सब के अलावा कुरान में तुम्हारी रविश की नफ़ी की गई है, क्योंकि इरशाद खुदावंदी है कि मुत्तकीन वो अफराद होते हैं जो खर्च और सखावत के वक्त इफ़रात व तफरीत से काम नहीं लेते। तो इरशाद परवरदिगार होता है कि सूरह फुरकान के अंदर के और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं, ना बुखल करते हैं, ना फजूल खर्ची और ना कंजूसी। बहुत सी आयत हैं अल्लाह ताला फजूल खर्ची और बेजा इसराफ से मना फरमाता है। न खर्च व बख्शिश में इसराफ और ना ज़्यादती और ना ही बुखल की इजाज़त देता है। बस हर काम में मयाना रवी का हुक्म है और यही दीन इस्लाम की रूह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान के पास जो कुछ हो वो राह खुदा में खर्च कर दे या दूसरों को बख्श दे और ख़ुद खाली हाथ हो जाए। उस वक्त अगर वो खुदा से दुआ मांगे कि खुदा आया मुझे रोज़ी अता फरमा, तो खुदा उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरे तमाम मेंबर्स?
تو جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری جو زہد و تقوی میں ایک مثال تھے ان کی طرز زندگی کے بارے میں تم لوگ جانتے ہوگے کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ سلمان کو جب بیت المال سے سال بھر کا خرچہ ملتا تھا تو وہ ایک سال کے خرچ کے لیے ایک مخصوص رقم جدا کر لیتے تھے جو ان کے سال بھر کے لیے اخراجات کے لیے کافی ہوتی تھی۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ اس زہد و تقوی کے باوجود سال بھر کے اخراجات کی فکر کرتے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا معلوم آج یا کل مر جائیں اور آخر سال تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ سلمان فارسی جواب میں کہتے ہیں تم یہ کیوں گمان کرتے ہو کہ میں شاید آج یا کل مر جاؤں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید آج یا کل نہ مروں اور سارا سال زندہ رہوں، اور اگر زندہ رہوں تو خرچہ درکار ہے، کیونکہ زندگی میں ضروریات ہیں۔ اے نادانو، تم شاید اس نقطے سے نا واقف ہو کہ اگر انسان ضروریات کے مطابق وسائل نہ رکھتا ہو تو اطاعت خدا میں سستی کرے گا اور غفلت میں پڑ جائے گا، اپنی قوت کھو دے گا۔ لیکن اس کے پاس مصارف کے لیے وسائل موجود ہوں گے تو وہ آرام میں رہے گا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد بصرہ شہر میں پہنچے، آپ نے وہاں چند روز قیام کیا۔ اس دوران اپنے ایک معتقد اور دوست علا بن زیاد حارثی کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس شخص کا ایک بہت بڑا اور شاندار گھر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب اس کے شاندار گھر کو دیکھا تو فرمایا، اے علا، اس دنیا میں تمہیں اتنے بڑے اور وسیع گھر کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے تو آخرت میں وسیع گھر کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو اس وسیع گھر کے وسیلے سے آخرت میں بھی وسیع اور شاندار گھر حاصل کر سکتے ہو، اس طرح کہ تم اس گھر میں مہمانوں کی خاطر تواضع کرو، صلہ رحمی کرو، اس گھر کے مسلمانوں کے حقوق کی ظاہراً اور کھلے عام ادائیگی کرو، اس گھر کے حقوق کو اور حقوق مردم کو زندہ کرنے کا وسیلہ قرار دو۔ اگر ایسا کیا تو اس کے بعد ذریعہ آخرت یعنی کامیابیاں پالو گے۔ تو امیر المومنین کی اس نصیحت سے ظاہر ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا گناہ نہیں ہے۔ اگر اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، ہمسائے اور اہل وطن کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ تو علا بن زیاد حارثی نے حضرت علی علیہ السلام کی نصیحت کو غور سے سنا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے اپنے بھائی عاصم سے شکایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا شکایت ہے اس سے؟ اس پر علا بن زیاد حارثی نے عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بھائی عاصم تارک الدنیا ہو گیا ہے، یعنی اس نے دنیا چھوڑ دی ہے، پہاڑوں میں چلا گیا ہے، اسی کی طرح جیسے صوفی تھا وہ، اور دنیا کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لی اور تنہا گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ علی علیہ السلام نے عاصم کو بلوایا، عاصم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، اے اپنی جان کے دشمن، شیطان نے تمہاری عقل کو زائل کر دیا ہے کیا؟ تم اپنی بیوی اور بچوں پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے جو حلال اور پاک نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم انہیں استعمال کرو گے تو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تم خدا کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ عاصم نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ نے بھی تو موٹا اور کھدردار لباس پہنا ہوا ہے اور کھانا بھی روکھا سوکھا کھاتے ہیں۔ اس پر حضرت علیہ السلام نے فرمایا، حیف ہے تم پر، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ خدا تعالیٰ نے ائمہ ہدایت پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفلس اور نادار لوگوں کے معیار پر رکھیں تاکہ فقیر و محتاج لوگوں پر ان کے فقر اور ناداری کی سختی اثر انداز نہ ہو کہ وہ ہمیں اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں اور فقیر و محتاج لوگ جو ہیں نا ان کو دیکھ کے حسرت کریں۔ اس بنا پر تمہارے فرائض اور ہیں، ہمارے فرائض اور ہیں۔ سخت گرمی کے دن تھے، سورج مدینہ اور اس کے اطراف پر آگ برسا رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص جس کا نام محمد بن مکندر تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد
سمجھتا تھا، مدینے سے باہر اتفاقاً کسی کام کی غرض سے آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص چند ساتھیوں کے ہمراہ کھیتوں میں چل رہا ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص اپنے کھیت میں کام کرنے والوں پر نظر رکھنے کی غرض سے چل رہا ہے۔ یہ کون شخص ہے جو دنیاوی کاموں پہ مصروف ہے؟ جب نزدیک پہنچا تو حیرانی ہوئی کہ یہ تو امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے انہیں ضرور نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی کاموں میں اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ وہ شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گیا اور سلام کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا، پسینے میں شرابور تھے۔ اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ شخص بولا، کیا آپ جیسے شریف ترین انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ کار دنیا کی خاطر اس شدید گرمی میں باہر نکلے؟ اندازہ لگائیں کیسے کیسے لوگ اماموں سے سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اس رنج و سختی میں مبتلا کرے۔ موت کے وقت سے کون واقف ہے؟ کیا معلوم ابھی آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور موت سامنے آ جائے۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس حالت میں مر جائیں گے تو کتنا عجیب ہے۔ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں اور بالخصوص اس گرمی کے وقت آپ دنیا کے لیے زحمت اٹھائیں، نہیں، یہ آپ کی قدر و منزلت کے مطابق نہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بیلچے سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے اور میں یہیں مر جاؤں تو میں گویا عبادت کرتے ہوئے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے مرا، کیونکہ یہ کام عین اطاعت اور بندگی خدا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ عبادت صرف نماز، ذکر اور دعا ہی ہے؟ میری اپنی زندگی ہے اور اخراجات ہیں۔ اگر میں کام نہ کروں تو اپنی حاجات کے لیے تمہاری طرف یا تم جیسے افراد کی طرف دیکھوں اور ان سے حاجات زندگی کے لیے سوال کروں اور مدد چاہوں؟ ہاں، اس حالت کی موت گناہ اور حکم خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی موت ہے، اور میں ایسی موت سے ڈرتا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ نے ہر انسان پر یہ واجب کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالے، اپنا رزق خود تلاش کرے۔ بس میں اپنے رزق کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ استدلالی گفتگو سن کر وہ شخص جو خود کو بہت بڑا زاہد اور عالم سمجھتا تھا اپنے آپ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں عجیب گمراہی میں تھا، میری سوچ غلط تھی، میں دوسروں کو نصیحت کر رہا تھا جبکہ نصیحت کی تو مجھے ضرورت تھی۔ تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجسمہ اخلاق کے حسنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں عمرہ بھی آتے تھے، فقراء بھی اور علماء بھی آتے تھے، جہلا بھی، مسلم بھی غیر مسلم بھی، انصار بھی مہاجر بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، سفید بھی سیاہ فام بھی، المختصر سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان سب کا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ حضور اکرم نے کبھی کسی کی اہانت نہیں کی، کوئی تنقید نہیں کی۔ اگر کسی نے غلطی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے ایسے سمجھا دیتے تھے کہ وہ شخص اپنی غلطی تو تسلیم کرتے ہوئے معذرت کرتا تھا۔ ایک دن ایک دلچسپ واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا۔ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھے تھے جیسے ستاروں کے درمیان جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ ایک شخص جس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا وہ ظاہراً غریب آدمی نظر آتا تھا۔ وہ دروازے سے اندر آیا تو جیسے کہ اسلامی روایت ہے کہ وہ وہیں سے دیکھے، اسے جہاں خالی جگہ نظر آ رہی ہے وہاں بیٹھ جائے، یہ نہ سوچے کہ یہ جگہ تو اس کے بیٹھنے کے لیے مناسب نہیں ہے یا یہ کہ اس کے مقام سے کم تر ہے۔ اس شخص نے بھی ایسا ہی کیا۔ داخل ہونے کے بعد نظر دوڑائی مسجد میں، اسے ایک جگہ خالی نظر آئی، یہ شخص وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر پاس ہی ایک امیر شخص بیٹھا تھا، اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا اور سمیٹتے ہوئے آنے والے شخص سے کنارہ کر کے ذرا ہٹ کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اس امیر شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم اس سے ڈر گئے؟
ایک غریب شخص تمہارے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کی غربت تمہیں نہ لگ جائے؟ اس امیر شخص نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ کہیں تمہاری دولت غریب آدمی کے پاس نہ چلی جائے؟ پھر اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ پیغمبر خدا نے فرمایا شاید پھر تم اس سے ڈر گئے ہو کہ تمہارے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ اس امیر شخص نے پھر عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بتاؤ تم نے کیوں اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور اس سے کنارہ کسی اختیار کی؟ اس پر وہ امیر شخص بول اٹھا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا کفارہ اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی دولت کا نصف اپنے اس مسلمان بھائی کو بخشتا ہوں۔ واہ! وہ غریب شخص ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا میں اس دولت کو قبول کرنے سے معذرت چاہتا ہوں۔ حاضرین نے تعجب سے پوچھا کیوں بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ غریب شخص بولا میں ڈرتا ہوں کہ یہ دولت مجھے دھوکہ اور فریب نہ دے، ایک روز میں بھی اپنے کسی بھائی کے ساتھ ایسا ہی سلوک نہ کر بیٹھوں۔ تو ایک شخص پریشانی کے عالم میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور عرض کرنے لگا میرے بارے میں دعا کیجیے خدا تعالیٰ مجھے رزق واسع عطا فرمائے کیونکہ میں بہت تنگ دست اور فقیر ہو گیا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے اس کام کی خاطر دعا نہیں کروں گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایک طریقہ معین کیا ہے۔ خدا کا حکم ہے کہ روزی کو تلاش کرو اور اسے حاصل کرو، لیکن تم چاہتے ہو کہ تم گھر بیٹھے رہو اور روزی کو گھر میں طلب کرو۔ تو 6 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو کوئی اپنے ماں باپ کے خلاف دعا مانگے، جو کوئی اپنے مال کسی کو قرض دے لیکن اس پر نہ کسی کو گواہ بنائے اور نہ ہی کوئی سند تحریر کرے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص منحرف ہو جائے تو دینے والا اگر خدا سے دعا مانگے کہ پروردگار میرے مسئلے کا حل بتا دے تو خدا تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا کہ کلام پاک تک میں ارشاد ہے کہ جب کچھ دو تو گواہ بنا لو اور لکھ لو۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ اس نے اپنا مال بغیر گواہ اور سند تحریر کرنے کے دے دیا اور اسے خود ہی غرق کر دیا۔ نمبر 3 کہ جو کوئی خدا سے یہ دعا مانگے کہ پروردگار مجھے میری زوجہ کے شر سے محفوظ فرما، خدا ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس کا حل خود تمہارے پاس ہے، کیا میں نے تمہیں طلاق کا حق نہیں دیا؟ نمبر 4 جو کوئی گھر پر ہاتھ دھرے یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور خدا سے دعا مانگے کہ خدایا مجھے روزی عطا کر، خدا ایسے بندے کی دعا کے جواب میں فرماتا ہے کیا میں نے تجھے صحیح سلامت و اعضاء و جوارح عطا نہیں کیے؟ کیا میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک دل دماغ عطا نہیں کیے؟ تو ان سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کرے۔ ان سب اعضاء کی تخلیق کا ایک مقصد اور ہدف ہے اور ان کا شکریہ ہے کہ انسان ان سے کام لے اور صحیح طور سے کام لے اور اپنے واجبات ادا کرے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ کیا میں نے تمہارے لیے محنت و کوشش کے دروازے نہیں کھولے؟ کیا تو اس دنیا میں تو اپنی اس دنیا میں جو ہے وہ روزی تلاش کرے؟ نمبر 5 فرماتے ہیں کہ جس کسی کو خدا تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے رزق واسع عطا کیا لیکن اس شخص نے فضول خرچی اور بے جا تصرف میں اسے اڑا دیا، ایسا شخص جب خدا تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا مانگتا ہے تو جواب میں خدا فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں وسیع رزق عطا نہیں کیا تھا؟ تم نے میانہ روی اختیار کیوں نہیں کی؟ کہا میں نے خرچ میں میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے فضول خرچی اور بے جا بخشش سے منع نہیں کیا تھا؟ نمبر 6 کہ جو کوئی قطع رحمی کے لیے دعا مانگے یا ایسی دعا مانگے جس کے نتیجے میں قطع رحمی واقع ہو، خدا تعالیٰ ایسی ان لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنا۔ تو آج ہمارا تقریباً یہ حب دنیا کا آخری لیسن تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام دے، شر پسندوں کا قلع کما فرمائے اور ہمیں نیک اور صالحین کی ہم پر حکومتیں ہوں، اور جہاں جائیں میرے مالک تیری مخلوق تیری مدد کی طالب ہے، ان کی مدد فرما اور ہم سب کے جان و مال و عزت و ایمان و آبرو کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔